بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنصوب بلا التی لنفی الجنس، منصوبات میں سے 11ویں چیز ہے لا نفی جنس کے ذریعے منصوب ہونے والا اسم۔ المنصوب بلا التی لنفی الجنس، وہ اسم جو لا نفی جنس کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جس طرح باقی چیزوں کے بارے میں کہا تھا، جیسے مثلا حروف مشبہ بالفعل کے اسم کے بارے میں اسم و انا و اخواتیا، اور اسی طرح افعال ناقصہ کے پیچھے جو بحث گزری تھی اس میں بھی خبر و کانا و اخواتیا، تو خبر اسم کا صراحتاً نام لیا ہے، لیکن یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے المنصوب کہا ہے، اسم و لا التی لنفی الجنس نہیں کہا، بلکہ کہا المنصوب بلا التی لنفی الجنس، وہ چیز جو منصوب ہوتی ہے لا نفی جنس کی وجہ سے۔ اس تعبیر کے بدلنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے تھا نا، اگر یہ کہہ دیا جاتا اسم لا التی لنفی الجنس، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ لا نفی جنس کا اسم ہر حالت میں منصوب ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ لا نفی جنس کا اسم ہر حالت میں منصوب ہو، بلکہ بعض حالتوں میں لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، بعض حالتوں میں مبنی ہوتا ہے۔ تو اگر منصوب کے بجائے اسم کہہ دیا جاتا نا، تو پھر اس سے یہ وہم ہوتا کہ لا نفی جنس کا اسم ہر حالت میں منصوب ہوتا ہے۔ اس وہم سے بچنے کے لیے انہوں نے اسموں کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے المنصوب بلا التی لنفی الجنس کی تعبیر اختیار کی۔ هو المسند الیہ بعد دخولها، کہ لا کے داخل ہونے کے بعد وہ اسم مسند الیہ ہو جاتا ہے، اس لا کی طرف مسند ہو جاتا ہے۔ اگر یہ لا داخل نہ ہو تو پھر وہ مبتدا خبر ہوتے ہیں۔ یلیہا نکرتن، نکرتن مضافن او مشبہن بھی، مثلو لا غلام رجل ظریف فیا لا 20 درہما لکا۔ یہاں سے اس عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لا نفی جنس کے عمل کی شرائط بیان فرما رہے ہیں کہ لا نفی جنس کے اس عمل کے لیے، یعنی اسم کو نصب دینے کے والے عمل کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ لا کا اسم اس کے ساتھ متصل آئے، یلیہا، یہ یلیہا کے میں پہلی شرط بیان کی ہے، اس کے ساتھ متصل آئے، درمیان میں فاصلہ لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ نہ آئے۔ دوسری شرط نکرتن سے بیان کی ہے کہ وہ اسم نکرہ ہو، اور تیسری شرط مضافن او مشبہن بھی سے بیان کی ہے کہ وہ اسم نکرہ مضاف یا مشابہ بالمضاف ہو۔ نکرہ مضاف کی مثال لا غلام رجل ظریف فیہا، یعنی لا نفی جنس کا اسم اس کے متصل آئے گا اور نکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا۔ نکرہ معرفہ ہو تو اس کا اسم اس کی وہ آگے آ رہی ہے بات، نکرہ ہوگا، اور نکرہ ہونے کے بعد یا مضاف ہوگا یا مشابہ بالمضاف ہوگا۔ مضاف کی مثال جیسے لا غلام رجل ظریف فیہا، اس میں غلامہ لا نفی جنس کا اسم ہے، لا کے متصل آئے ہوئے، اور مضاف ہے آگے رجل کی طرف، اور ظریف یہ لا رجل کی خبر ہے، اور فیہا ظرف یہ ظریف کے ساتھ متعلق ہے۔ اور مشابہ بالمضاف کی مثال جیسے لا 20 درہما لکا، یہ مشابہ بالمضاف کی مثال ہے۔ لا نفی جنس کا اسم نکرہ مشابہ بالمضاف ہے، اور 20 اس لیے کہ 20 ممیز ہے، درہمن اس کی تمیز ہے، جب تک ممیز اپنی تمیز کے ساتھ نہیں ملے گا اس وقت تک اس کا معنی مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ 20 اپنے معنی کو مکمل کرنے کے لیے تمیز جو بعد میں ذکر کی جاتی ہے اس کا وہ ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ جیسے مضاف اپنا معنی پورا کرنے کے لیے مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے اس کو مشابہ بالمضاف کہتے ہیں۔ تو لا 20 درہما لکا، یہ لا کا اسم نکرہ مشابہ بالمضاف ہے، یہ اس کی مثال ہے۔
فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ. فرماتے ہیں کہ یہ جو شرائط بیان کی نا کہ مسند علیہ کا اس کا لائن آف ایجنس کا اسم اس کے ساتھ متصل ہے، نمبر 2 نکرہ ہو، نمبر 3 مضاف یا مشابہ بالمضاف ہو. ان تین کی اب یہ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ احترازی مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ لائن آف ایجنس کا اسم مضاف یا مشابہ بالمضاف. تیسری جو شرط بیان کی تھی مضاف یا مشابہ بالمضاف ہونے کی، اس کی احترازی مثال پہلے بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا کہ اگر لائن آف ایجنس کا اسم مضاف یا مشابہ بالمضاف نہ ہو بلکہ مفرد ہو تو فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ، تو یہ مبنی بر علامت نصب ہوگا، یعنی اعرابی اعتبار سے اس کی نصب کی جو صورت ہوگی اس پر وہی مبنی، اسی پر وہ مبنی ہوگا. مثال کے طور پر اگر نصب فتح کے ساتھ ہو تو مبنی بر فتح ہوگا، جیسے لا رجل فی الدار، اور اگر نصب کسرہ کے ساتھ ہو تو مبنی بر کسرہ ہوگا، جیسے لا مسلمات فی الدار. اور اگر نصب الف کے ساتھ ہو تو یہ مبنی بر الف ہوگا، جیسے لا اخالک فی الدار. اور اگر نصب یا کے ساتھ ہو، یا کی صورت میں، تو یہ مبنی بر یا ہوگا، جیسے لا ناصرین فی الدار، لا مسلمین فی الدار. تو اس صورت میں جو لا نفی جنس کا اسم مبنی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اصل میں حرف من کے معنی میں ہوتا ہے. حرف کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہوتا ہے، کیونکہ حروف مبنی ہے لہذا یہ بھی مبنی ہوگا. یہ پہلی شرط پر، یہ تیسری جو شرط تھی اس پر اس کی احترازی مثال تھی. فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد ہو، مضاف یا مشابہ المضاف نہ ہو، فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ تو یہ مبنی ہوگا اس علامت پر جس پر نصب ہوتی ہے، یا مبنی بر علامت نصب ہوگا. وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً اور اگر یہ دوسری جو شرط تھی نکرتاً، یہ اس کی وہ بیان ہوگی احترازی مثال. اگر معرفہ ہو لا نفی جنس کا اسم، پہلی جو شرط تھی یلیہا والی، اس کی احترازی مثال ہے او مفصولاً بین و بین لا کہ یا لا اور اس کے درمیان فاصلہ ہو، اسم کے درمیان فاصلہ ہو، وجب الرفع والتقریر ہو، تو ان دونوں صورتوں میں لا کے اسم پر رفع بھی واجب ہے اور تکرار لا بھی واجب ہے. لا بھی بار بار آئے گا اور اس کے اوپر رفع بھی واجب ہے. ان دونوں صورتوں میں لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لا نفی جنس کے لیے لا نفی لا کیا کہتے ہیں اس کو، جنس کی نفی کے لیے آتا ہے لا. جب اس کے بعد اسم معرفہ آ گیا نا تو جنس کا معنی ختم ہو گیا اس سے. جب جو جنس کا معنی ختم ہو گیا تو اس کا عمل بھی ختم ہو جائے گا. اسی طرح لا اور اس کے اسم کے درمیان جب فاصلہ آ گیا تو لا کا عمل ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، اور کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی، کیونکہ یہ لا عمل کرتا ہے لیسا کی مشابہت کی وجہ سے، فاصلہ جب آ گیا تو مشابہت ختم ہوگی، جب کمزور ہوگی، بلکہ ختم نہیں ہوتی، کمزور ہوگی تو اس کمزوری کی وجہ سے یہ عمل نہیں کر سکے گا. اس لیے اس صورت میں اس کے بعد جو لا آئے گا، اسم آئے گا، اس پر رفع بھی واجب ہوگی اور تکرار لا بھی دوسرے اسم کے ساتھ، جیسے قرآن کریم میں لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. ومثل قضیۃ ولا ابا حسن لہا متأول، یہ عبارت ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ لا نفی جنس کا اسم اگر معرفہ ہو تو ابھی گزرا کہ اس پر رفع بھی واجب ہے اور تکرار لا بھی اس میں آخر کے ساتھ واجب ہے، جبکہ لا ابا حسن و قضیۃ ولا ابا حسن میں لا نفی جنس سے ابا اس کا اسم ہے اور معرفہ ہے، کیونکہ آگے حسن کی طرف مضاف ہے. تو جب یہ مضاف ہو گیا تو لا کا اسم تو معرفہ ہو گیا، اور جب لا کا اسم معرفہ ہو تو تکرار لا بھی واجب ہوتا ہے اور لا کا اسم مرفوع بھی ہوتا ہے، جبکہ یہاں ابا منصوب ہے، مرفوع بھی نہیں ہے اور تکرار لا بھی نہیں ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثل قضیۃ ولا ابا حسن لہا، یہ
اور اس طرح کی دوسری عبارتیں جیسے ردت ولا ابا بکر لہا، مسلۃ ولا ابا حنیفۃ لہا، اس طرح کی جتنی بھی مثالیں ہیں ان میں کہتے ہیں متعولاً تعویل کی جاتی ہے. وہ تعویلیں مختلف حضرات نے کی ہیں. مثلا مصنف رحمۃ اللہ نے خود جو کافیہ کی شرح لکھی ہے نا، اس میں انہوں نے جو تعویل اختیار کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ لا کا اسم یہاں اصل میں محذوف ہے. ابا حسنین یہ لا کا اسم نہیں ہے، بلکہ لا کا اسم یہاں محذوف ہے، جو خود ابا حسنین کی طرف محذوف ہے، مضاف ہوتا ہے، اور اس مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کی جگہ پر لے آئیں، اور وہ جو لفظ ہے نا وہ ہے مثلو کا لفظ. اور مثلو کا لفظ چونکہ متوغل فی الابہام ہے، یعنی اتنا زیادہ ابہام اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ اگر معرفہ بھی کی طرف مضاف بھی ہو جائے تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو ابہام ختم نہیں ہوتا. وہ اتنا مبہم ہے. جس طرح غیرہ کے اندر ابہام ہوتا ہے، دو لفظ ہیں مثل اور غیرہ کا لفظ، یہ ابہام میں اعلیٰ درجے کے ہیں، متوغل فی الابہام ہے. تو اصل عبارت ہے قضیت ولا مثل ابی حسن لہا ہے. تو لا کا جو اصل اسم ہے وہ ہے مثل کا لفظ، اور وہ محذوف ہے، اس کی جگہ پر ابا حسن آ گیا. اس لیے اس پر یہ چونکہ لا کا اسم نہیں ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو معرفہ ہونے کے باوجود مرفوع بھی نہیں ہے اور تکرار لا بھی نہیں ہے. وَمِثْلُ قَضِيَّةٌ وَلَا أَبَا حَسَنٍ لَهَا مُتَأَوَّلٌ، اور قضیۃ ولا ابا حسن لہا، یہ جو عبارت ہے اس طرح کی عبارتیں متأول ہوتی ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ ایسا پیچیدہ سا آ جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف عام طور پر رجوع کیا جاتا تھا، کیونکہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اقضا فرمایا تھا، اقضاہم علی. تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب اپنے خلافت کے زمانے میں کوفہ تشریف لے گئے تو مدینے سے وہ چلے گئے، تو اب بعد میں اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ پیش آتا جو حل نہ ہوتا، حل ہونا مشکل ہو جاتا، تو وہ صحابہ کرام اس وقت یہ کہا کرتے تھے قضیۃ ولا ابا حسن اللہ، کوئی مسئلہ تو پیش آ گیا ہے اور علی نہیں ہے. تو پھر بعد میں یہ مثال بن گئی. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مرتدین کا مقابلہ کیا تھا، تو بعد میں یہ مثال مشہور ہوگی کہ ردت ولا ابا بکر لہا، کہ ارتداد تو زمانے میں پیدا ہو رہا ہے لیکن ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کی یہ مثال ہے.